عظيما. قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم سامعین کرام، گزشتہ 5 جمعوں میں حقوق والدین کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ماں باپ کی شان کے موضوع پر ہم بات کریں گے. ماں باپ کی بڑی شان ہے. ہر ماں، ہر باپ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے ان کے اولاد اچھا کھائے، اچھا پہنے، اور ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے ان کے بچوں کا مستقبل روشن ہو. اور ہر ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کے خاطر، ان کا مستقبل بنانے کے لیے بہت ساری قربانیاں اور بہت سختیاں برداشت کرتے ہیں. بچے ایسے ہی بڑے نہیں ہوتے. بچے پیدا ہوئے خود بخود جوان نہیں ہوتے. ان کے بڑے ہونے میں، ان کا جوان ہونے میں، ان کا کسی مقام تک پہنچنے میں والدین کا کردار ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جوان کرتے کرتے اور ان کو ایک مقام تک پہنچاتے پہنچاتے خود اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں. ان کی بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے. ان کے ہاتھ پاؤں کھانپنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے ہاتھوں کی، بازو کی قوت ختم ہو جاتی ہے. ہر اعتبار سے ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. تب جا کر یہ بچے جوان ہوتے ہیں. بہت سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد بچہ جوان ہوتا ہے، بچیاں جوان ہوتی ہیں. زندگی کے بہت سارے خواہشات کو والدین ترک کرتے ہیں، تبھی ان کے بچے جو ہے، ان کی بچیاں کسی اسٹیج پر پہنچتے ہیں. اور جب وہ بچے کسی اسٹیج پر پہنچ جائے اور وہاں آ کر وہ یہ کہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کے پیچھے میرا اپنا ہاتھ ہے اور آپ دونوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. اندازہ لگائیے کہ ایک والدین کے لیے اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے جوان ہو جائے. جب وہ سیٹ ہو جائیں، سیٹ ہونے کے بعد وہ یہ کہیں کہ آپ دونوں نے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ والدین بچوں کی اس بات سے، جملے سے ان کی کتنی دل آزاری ہوتی ہے.
ان کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اب تو وہ والدین کو ہی پتہ ہے کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں اس وقت جب یہ ایک حمل کی صورت میں تھا تو اس وقت ہم دونوں نے مل کے اس کی آمد کے لیے جو ہم نے اس کے لیے بسترے بنائے تھے، ہم نے اس کے لیے باقی چیزوں کا انتظام کیا تھا، تو وہ ہم نے کہاں کہاں سے کیا تھا، ہم نے کس طرح کیا تھا، ہم نے کتنی قربانیاں دی، یہ تو انہی کو پتہ ہے۔ لیکن بچہ اس اسٹیج پر پہنچتا ہے کہ وہ ایک قابل، ایک جوان، مضبوط ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی کمزوری کو بھول جاتا ہے، ان ایام کو بھول جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ والدین نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ سب میری اپنی ہوشیاری، سمجھداری، وقت پر ٹھیک فیصلہ کرنا اور صحیح راستے کا انتخاب کرنا، اور اسی وجہ سے آج میں اس اسٹیج پر پہنچا ہوں، اس مقام پر پہنچا ہوں۔ والدین میں سے صرف والدہ کی ممتا، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں دو عورتیں اپنا اپنا بچہ لے کر وہ کہیں جا رہی تھی، اور اپنی حاجت کے لیے کہیں پر وہ دونوں عورتیں ٹھہر گئی اور اپنے بچوں سے جدا ہوئی، اور جو ان دو عورتوں میں سے جو بڑی تھی اس کے بچے کو آ کے بھیڑیے نے لے کر وہ چلا گیا، بڑی خاتون کے بچے کو بھیڑیا لے گیا، اور اس بڑی نے جب آ کر دیکھا کہ میرے بچے کو تو بھیڑیا لے گیا، اب وہ دعویٰ بولنے لگی کہ یہ جو بچہ جسے بھیڑیے نے چھوڑا ہے، جو عمر میں چھوٹی خاتون تھی اس کا بچہ تھا، کہا یہ بچہ میرا ہے، کہا جو بچہ بھیڑیا لے گیا ہے وہ بچہ تمہارا تھا۔ اب ایک ماں کو ہی پتا ہوتا ہے نا کہ اس کو اولاد کی کتنی ضرورت ہے، کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور جو بچہ بھیڑیا لے گیا وہ بچہ تمہارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الانبیاء، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ باب ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا۔ اس باب کے اندر یہ حدیث امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ جب یہ کیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، یہ اس وقت آیا کہ اس سے پہلے یہ کیس داؤد علیہ السلام کے پاس گیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس جب یہ کیس گیا سلیمان علیہ السلام سے پہلے، تو داؤد علیہ السلام نے بڑی خاتون کی بات سنی، اس سے زیادہ وہ متاثر ہوئے، ان کو وہ صحیح اور سچی سمجھنے لگے، تو ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور یہ فیصلہ درست نہیں تھا، یہ فیصلہ غلط تھا۔ اور پھر وہ خاتون جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، کہا کہ بھیڑیا اس کے بچے کو لے گیا اور اس نے میرے بچے کو لے لیا، اور یہ واقعہ اور یہ مہاجرہ داؤد علیہ السلام کے پاس گیا، اور انہوں نے انہی کے حق میں فیصلہ دیا، میرے خلاف فیصلہ دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بالکل اس کا آسان حل ہے، بچے کو لاؤ، میں اس کو 2 ٹکڑے کروں گا، ایک ٹکڑا تمہیں دے دوں گا، ایک اس کو دے دوں گا، ختم بات۔ اب اندازہ لگائیے سلیمان علیہ السلام کی بصیرت کتنی تھی، کتنی فقاہت تھی ان کو،
ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ بچہ جس خاتون کا نہیں ہوگا وہ میرے اس فیصلے پر راضی ہو جائے گی، اور وہ بڑی جن کا بچہ نہیں تھا وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں آپ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں، اس کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، ایک ٹکڑا مجھے ایک ٹکڑا ہے اس خاتون کو دے دیں۔ اب جس خاتون کا بچہ تھا، چھوٹی عمر کی جو تھی، وہ بڑی والی خاتون سے عمر میں چھوٹی تھی، اور بچہ بھی انہی کا تھا۔ ان کی ممتا فوراً جوش میں آ گئی اور یہ کہنے لگی نہیں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں، یہ بچہ انہی کا ہی ہے، اس کو بس 2 ٹکڑے مت کرو، اس کو صحیح سلامت اس بچے کو اسی کے حوالے کر دو۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو خاتون جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں اس کو 2 ٹکڑے ہونے میں، کہ آپ اس کو 2 ٹکڑے کر دو، تو ظاہر سی بات ہے جب بچہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا بچے گا کہاں سے؟ تو کہا کہ یہ راضی تھی تو یہ بچہ اس کا ہے ہی نہیں، یہ بچہ اسی خاتون کا ہے، کہ اس کی ممتا جوش مارنے لگی، یہ اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے، میرے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، مجھے گوارا ہے، لیکن میرے بچے کو میرے سامنے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خاتون جو کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ ان کو دے دے، انہی کا ہے، میرا نہیں ہے، اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے لیے اس بچے پر راضی نہیں ہو رہی، تو یہ انہی کا ہے، یہ انہی کی ممتا ہے جو جوش مار رہی ہے، اور یہ ایک ماں کی شفقت ہے، اس کی ممتا ہے، یہ ان کی فقاہت تھی، سلیمان علیہ السلام کی بصیرت۔ اب اندازہ لگائیے اس واقعے سے کہ ایک ماں کتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد اپنے بچوں کو جوان کرتی ہے، اور ماں کی ممتا، اس کا اندازہ آپ خود لگائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس چند قیدی آئے، ان قیدیوں میں سے ایک قیدی کا بچہ گم ہو گیا، اور وہ قیدی اپنے بچے کی تلاش میں گھومتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو ماں کا اپنے بچے سے پیار کا انداز؟ کہا جی ہاں بالکل ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ فوراً اس کی ماں کو ملا، اور اس کی ماں نے فوراً اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا، اس کو سکون حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتائے، تھوڑی دیر پہلے یہ والدہ جو اپنے بچے کی تلاش میں بے سکون تھی، گھوم رہی تھی، ادھر ادھر جا رہی تھی، پریشان پھر رہی تھی، اب اس کا بچہ اسے ملا ہے، فوراً سینے سے لگایا ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہا کہ یہ بچہ جو ایک معصوم ہے، اور اس کی ماں اس سے اتنی محبت کرتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے۔ کہا کہ اس سے کہیں گنا زیادہ آپ کا پروردگار آپ لوگوں سے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ لوگوں کو وہ جہنم میں پھینک دے۔ ماں کی ممتا، ایک ماں کبھی گوارا نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الجنائز کے اندر حدیث موجود ہے، اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور روئے، صحابہ کرام بھی روئے، اور کہنے لگے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجئے میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔
مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ پھر میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو تب مجھے اجازت ملی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی لیکن ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے، اور پیغمبر اپنی ماں کی قبر پر آئے ہیں، ماں کی قبر کی زیارت کرنے بیٹھے ہیں اور وہاں رو رہے ہیں۔ ہم میں سے جن کے مائیں فوت ہوئی ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں اپنی ماں کی قبر کا خیال رکھتے ہیں؟ وہ کتنے ایسے افراد ہیں وہ وہاں جاتے ہوں اور دیکھتے ہوں کہ بھائی ہماری ماں کی قبر بارشوں کی وجہ سے کہیں بیٹھ تو نہیں گیا، کہیں خراب تو نہیں ہو گیا، کہیں ایسا نہیں تو کوئی اس کے اندر کوئی سوراخ ہو گیا ہے بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، تھوڑی اس کی مرمت کر لیں، اس کی مٹی کو برابر کر دے، ایک بالش کے برابر مٹی اس پر ڈال دے، اس کو سیٹ کر لے، یا وہاں جا کر اس کے لیے دعا مانگ لے، یا پیٹھ پیچھے دعا مانگے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کتنے ایسے افراد ہیں جب تک ماں زندہ ہوتی ہے اولاد ماں کی دعاؤں کے سائے میں جو ہے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ماں چلی جاتی ہے اور پہلا سال ہی کیا گزرتا ہے بچے بالکل بھول ہی جاتے ہیں۔ صرف عیدین میں یاد کریں گے کہ جب ماں ہوتی تھی تو عید کے دن یہ کھانا پکتا تھا، کھانے پینے کے معاملات میں ماں یاد آئے گی، ویسے ماں یاد نہیں آئے گی۔ اور زیادہ اگر کوئی کسی کو یاد آئی ماں کی ممتا ستانے لگی تو اس کو نکاح کے موقع پر یاد آئے گی، ویسے یاد نہیں آنا، ماں کی یاد ہی نہیں آتی۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا میں نے، جب ان کا نکاح پڑھاتا ہوں تب ان کو ماں کی یاد آتی ہے، اور ایسے بہت سارے نوجوانوں کو جانتا بھی ہوں کہ ماں کئی سالوں سے فوت ہوئی ہے، وہ اپنی ماں کی قبر پر بھی نہیں گئے۔ تو محترم بھائیوں، جہاں ماں کی عظمت ہے، ماں کی شان ہے، ماں باپ کی شان ہے، وہاں ان کے متعلق کچھ ضعیف روایات بھی ملتی ہیں۔ ایک مشہور روایت کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، وہ ان کے نابینا ہونے کی وجہ سے رو رو کر دعائیں کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے خواب میں ان کی ابراہیم علیہ السلام کا دیدار کراتا ہے، اور وہ خواب میں ابراہیم علیہ السلام کا جب دیدار کرتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ان کو خواب میں بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے کو دیکھ لیں، ان کی آنکھوں کی بینائی آ چکی ہے۔ اور جب صبح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اٹھتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں ان کے بیٹے کی بینائی واقعی آ چکی ہے۔ اب یہ بالکل ضعیف روایت ہے، اس کی جتنی بھی سندیں ملتی ہیں ان سب کے اندر مجہول راوی، سخت ضعیف راوی وہ موجود ہے، لیکن مشہور ہے بہت زیادہ ہے یہ روایت۔ اب ضعیف روایت ہے یہ، جہاں ماں کی ممتا کا ذکر ہے تو وہاں اس قدر ضعیف روایات بھی موجود ہے۔ تو ضعیف روایت کی نشاندہی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم صحیح روایات کی طرف آئے اور ہمیں علم ہو کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کو صحیح سند سے پیش نہ کرنے کی کوشش کرے کہ یہ بالکل صحیح ہے اور مستند ہے۔ تو محترم بھائیوں، والدین کی بڑی عظمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں ان کی دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ایک رتی برابر بھی شک نہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہ ہو، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ فرمایا نمبر 1 دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 2 دعوت الوالد علی ولدہ، ایک والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی۔ فرمایا نمبر 3 دعوت المسافر، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب البر والصلہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو یہ والد جو ہے اس سے دعائیں لینی چاہیے، والد سے دعائیں لے۔ والد الوالد
اوسط ابواب الجنہ، جنت کا مرکزی دروازہ ہے، جنت کا مرکزی دروازہ ہے۔ اور ایک والد کتنی پریشانیوں سے گزرتا ہے اور کتنے معاملات سے گزرتا ہے، اور والد کو اپنے بچوں سے دور ہونے کا کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ سورہ یوسف آپ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا جناب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جناب یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد محترم تھے کتنا روئے، رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ اور بینائی کب آئی؟ جب وہ جناب یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا وہ انہوں نے اپنے چہرے پہ ڈالا، علی وجہہ فارتد بصیرا، تب اس کی بینائی آئی، اس خوشخبری کی وجہ سے کہ بیٹا زندہ ہے، یہ کرتا اسی بیٹے کا ہے میرا، یوسف زندہ ہے۔ ورنہ جب تک یہ خوشخبری نہیں تھی رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا تھا، صدمے سے دو چار تھے۔ تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین۔ کہا کہ اللہ کی قسم تم ہمیشہ یوسف کو یاد کرو گے، کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹو۔ کہا چھوڑ دو یوسف کا تذکرہ، کئی سال گزر گئے ہیں وہ زندہ نہیں ہے۔ کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رب سے ہی اپنے غم کا، بے بسی کا، اپنے کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر کتنے روئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ موجود تھے، کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں یہ باپ کی محبت ہے، اور بچے کے لیے باپ کے دل کے اندر جو رحم ہے یہ اس کی وجہ ہے۔ کہا میں اپنی زبان سے کوئی ایسے جملے نہیں نکالا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ کہا لیکن ان آنسوؤں کا نکلنا یہ باپ کے دل کے اندر بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے جو نرمی، جو شفقت ہے، جو اللہ نے رکھی ہے، جو محبت رکھی ہے، فرمایا یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عبدالستار ایدی آپ لوگ جانتے ہیں، اس کا نام آپ لوگوں نے کافی سنا ہوگا، بہت مشہور شخصیت، چند سال پہلے ہی فوت ہوا۔ ان کے متعلق کسی نے کالم لکھا، اس کو میں نے پڑھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ انٹرویو لیا، ہم نے کہا کہ عبدالستار صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ہر قسم کے، آپ کے پاس جو ہے لاشیں آتی ہے، باڈی آتی ہیں، تو آپ نے کبھی کسی باڈی کو دیکھ کر آپ نے کوئی الگ تھلگ کوئی چیز محسوس کی ہو، یا آپ کو کوئی عجیب لگا ہو؟ بس کوئی ایسا کوئی واقعہ بتائیے، کیونکہ مختلف باڈی مختلف صورتوں میں زخموں کے ساتھ، کچھ کے مڈل ہو جاتے ہیں، کچھ کے ایکسیڈنٹ کے اندر ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کچھ کس انداز میں ہوتے تھے، کچھ کس انداز میں ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ کہا کہ کوئی اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائے کہ آپ نے اس باڈی کو دیکھ کر آپ پریشان ہوئے ہو۔ کہا ایسے تو کئی باڈیاں آئے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا رہا ہوں لیکن میں اتنا پریشان نہیں ہوا، لیکن ایک باڈی جو صحیح سلامت میرے پاس آئی، میں اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ کہا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہر قسم کے باڈی آتے رہے، آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ کو تعجب نہیں ہوا؟ اور ایک صحیح سلامت باڈی پر آپ اتنا زیادہ پریشان ہوئے، آپ کو اتنی حیرت ہوئی؟ واقعہ کیا تھا؟ کہا واقعہ یہ تھا کہ جب وہ باڈی آئی تو میں نے دیکھا کہ اس باڈی کو دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی شخص کی باڈی نہیں ہے۔ جس طرح یہ آیا ہے، جس انداز میں اس کو یہاں پر پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ باڈی ایسی ہے کہ یہ کسی بڑی شخصیت کی ہوگی، یا کسی بڑی شخصیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوگا۔ تو میں سمجھ گیا، تو میں نے اپنے جو ہے نا ورکر سے کہا کہ یہ باڈی کہاں سے تم لے کر آئے ہو؟ انہوں نے مجھے بتا دیا۔ کہا کہ میں وہاں پہنچا، جب میں وہاں پہنچا ایک شخص تیزی سے گزرتا ہوا، اس نے میری گاڑی کے اندر اس نے جو ہے پیسے کچھ اس نے پھینکے اور کہا کہ اس کے تکفین اور تہجیز اور تدفین کا انتظام اچھی طرح کرنا۔
کہا میں پریشان ہوا کہ یہ شخص کون ہے. کہا کہ رکو، آپ کون ہیں اور اس باڈی کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے، ذرا یہ تو بتائیے. کہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میری فلائٹ وہ نکل رہی ہے، بس یہ جو آپ کو تیلا دیا ہے اس کے اندر کافی پیسے موجود ہیں، اس میں سے جو آپ کو سمجھ آئے اسی طرح کرنا، اچھے سے اچھا کفن، اچھے سے اچھے قبرستان کے اندر اس کی اچھی قبر بنانا. کہا لیکن میں جلدی ہے مجھے، میں نے اس لیے آپ لوگوں کے حوالے سے کر دیا تھا اور آپ آئے اور میں نکل رہا ہوں. کہا ذرا اپنا تعلق تو بتا کر جاؤ، آپ اتنے پیسے کیوں دے رہے ہو. کہا میں جو ہوں اس کا بیٹا ہوں اور میری فلائٹ نکل رہی ہے اس لیے میں نے آپ لوگوں کی طرف بھیجا تھا. کہا میں بڑا پریشان ہوا، میرے آنکھوں سے آنسو بہے، اتنے آنسو بہے کہ دیکھے واقعی میرا اندازہ صحیح نکلا، لیکن یہ بد نصیب باپ ہے کہ جس کے بیٹے کے پاس اتنا پیسہ ہے اور وہ اپنے پیسوں کے نشے کے اندر چور ہے، اور اس کے بیٹے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی تہجیز اور تکفین اور تدفین میں شامل ہو، اپنے باپ کا جنازہ پڑھے. کہا مجھے سب سے زیادہ، عبدالستار عیدی کہتا ہے، سب سے زیادہ اگر مجھے حیرت ہوئی کسی لاش کو دیکھ کر وہ یہی لاش تھا جو اچھے گھرانے کا تھا، لیکن اس کے بیٹے کے ساتھ جوان بیٹا اچھا باہر ملک کے اندر ہوتا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اپنی فلائٹ کو کینسل کروائے اور اپنے باپ کی تہجیز اور تکفین کے اندر وہ شامل ہو جائے. وہ باپ پتہ نہیں کتنے پروسیس سے وہ گزرا اور یہاں تک وہ آیا، اب اس کی روح نکلی ہے اور بیٹا وہ اتنا زیادہ خود غرض ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو دیکھ رہا ہے، اس کو اپنی فلائٹ کی لگی ہوئی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اس کا آخری دیدار کر لوں، اس کے آخری جو میرے اوپر فرائض بنتے ہیں ان کو اچھی طرح سر انجام دوں اپنے موجودگی میں. انہوں نے عبدالستار عیدی ان کے حوالے کر دیا کہ تمہیں کرنا ہے جو کریں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پیسے پھینکے انہوں نے. کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی، اور جس شخص نے عبدالستار عیدی کا یہ کالم لکھا وہ خود کہتا ہے کہ اس کالم کو لکھتے ہوئے جتنے میرے آنسو بہے نے کبھی نہیں بہے. اور کہا کہ عبدالستار عیدی انٹرویو دیتے ہوئے اتنا روئے کبھی نہیں روئے. کہنے لگے چند منٹ پہلے، چند لمحے پہلے میں بہت خوش نصیب سمجھ رہا تھا اس باپ کو کہ کس انداز میں اس کو لایا گیا، کس پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا ہے، یہ بڑا خوش نصیب باپ ہے. کہا لیکن اس کے بیٹے کے کردار کو جب میں نے دیکھا، میں کہتا ہوں میری زندگی کا سب سے بد نصیب لاش وہ یہی ہے کہ اس کے بیٹے کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے اپنے والدین کی قدر کرے، اپنے والدین کی عظمت کو پہچانے، ماں باپ کی عظمت کو پہچانے، ان کی قدر کرے. جب تک یہ ہیں آپ کے پاس دنیا ہے، جب یہ یہاں سے چلے گئے آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے، اندازہ نہیں اس بات کا. میرا رشتہ دار کہتا ہے کہ میں اپنے بائک پر جاتا تو میں بدماشی انداز میں ہر ایک سے، ٹریفک پولیس والے ہر ایک جس کو سائڈ لگاتا جاتا تو ان کے ساتھ راستے میں بدماشی کیا کرتا تھا. ماں زندہ تھی. کہا ماں فوت ہوئی، ہفتہ ہی نہیں گزرا، راستے میں کسی سے میں نے اس طرح کی بدماشی کی، اس نے فوراً، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، وہ بائک اس نے کھڑی کی، اس نے مجھے تھپڑ لگا دیا. کہا پھر مجھے سمجھ آئی کہ پہلے بھی میں یہی بندہ تھا، اب بھی میں وہی بندہ ہوں، لیکن پہلے جو میں اس طرح چھلتا تھا نا وہ میری ماں کی دعائیں تھی، اب تیری ماں مر گئی ہے، اب تجھے بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. تو محترم بھائیو، اپنے والدین کی قدر کرے، ان کی عظمت کو پہچانے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.